گرامی قدر سامعین، برادران آپس، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو زندگی گزارنے کے اصول بھی اللہ نے، ان اصولوں کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، رحمت، خوشیاں ہوتی ہیں۔ اور اگر ان اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو وہ بے سکون رہتا ہے، پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، اس کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو مکمل نظام زندگی عطا فرمایا، ضابط حیات عطا۔ انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ بنیادی طور پر 5 شعبوں کے گرد ہو، اور ہر شعبے زندگی سے متعلق اللہ نے انسان کو ہدایات عطا فرمائی۔ وہ 5 شعبے کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے ایمانیات، یعنی انسان کا نظریہ کیا ہونا ہے، عقیدہ کیا ہونا ہے۔ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی عقیدہ ہو، تو اللہ نے انسان کو عقائد بھی سکھائے کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ عقائد کا شعبہ۔ اور دوسرا شعبہ عبادات کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اور تیسرا شعبہ جو ہے وہ معاملات کا ہے، جس میں مالی معاملات بھی آ جاتے ہیں، سماجی معاملات بھی۔ چوتھا شعبہ جو ہے وہ اخلاقیات کا، کہ انسان کے اخلاق اچھے، اس میں امانت ہو، صداقت، صبر ہو، شکر ہو، حیا ہو، یہ سارے اخلاقیات۔ اور آخری شعبہ جو ہے وہ معاشرت، انسان کا رہن سہن کیسا ہو، محلے کے اندر کیسے رہے، شہر کے اندر کیسے رہے، تو یہ معاشرت کا شعبہ ہے، اس کے متعلق بھی اللہ نے انسان کی رکھا۔ آج میں معاملات کے حوالے سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انسان جو بھی لین دین کا معاملہ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، آپس میں کوئی بھی معاملہ کرتا ہے ایسا، تو اس کے وہ یا جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی فرمائی کہ یہ معاملہ جائز ہے یا ناجائز۔ تو ناجائز ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، ان وجوہات میں ایک وجہ جو ہے وہ سود۔ انسان باہم جو معاملہ کرتا ہے اس میں اگر سود آ جائے تو وہ معاملہ ناجائز ہوتا ہے۔ سود کو عربی زبان کے اندر ربا کہا جاتا ہے۔ ربا کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، اضافہ، اور اصطلاح میں ایسا اضافہ جو بلا معاوضہ حاصل کیا جائے اس کو ربا کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی 7 آیات میں اللہ نے اس کی حرمت کا اعلان کیا، 40 احادیث مبارکہ جن کا ذکر انشاءاللہ ابھی آگے چل۔ پہلے ربا کو سمجھنا چاہیے، سود کو، کہ سود کہتے کسے ہیں۔ سود کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو ربا القرآن کہا جاتا ہے، ایک کو ربا الحدیث کہا جاتا ہے۔ ربا القرآن یعنی سود کی وہ صورت، وہ شکل جس کو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اس کو ربا القرآن کہا جاتا ہے۔ اور سود کی وہ شکل و صورت جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو بھی سود قرار دیا۔ ربا القرآن جس صورت کا ذکر قرآن میں ہے وہ سود کون سا ہے؟ جو ہمارے ہاں اکثر رائج ہے وہ ربا القرآن ہے، یعنی کسی کو قرض دے کر اس سے نفع حاصل کرنا۔ اب وہ نفع 2 قسم کا ہو سکتا ہے۔ اگر پیسے پر پیسہ حاصل کیا جا رہا ہے، مثلا کسی کو 1,00,000 روپیہ قرض دیا کہ 1 مہینے کے بعد میں 1,10,000 وصول کروں گا، یہ جو شرط رکھی گئی مشروط طور پر اس کو قرض دیا گیا۔ اگر شرط نہیں ہے، کسی نے کسی کو قرض دیا اور کوئی شرط نہیں رکھی، نہ اس کی نیت ہے اضافہ وصول کرنے کی، اور جس نے وہ قرض لیا تھا جب وہ قرض واپس کرنے لگا تو اس نے کچھ اضافہ کر کے دے دیا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، مجھے وقت پر کام آیا، ضرورت میں اس نے مجھے پیسے دیے، تو وہ کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر کے دے دیتا ہے، وہ سود۔ سود کیا ہوتا ہے کہ کسی کو شرط پر، اس شرط پر قرض دیا جائے کہ میں تجھ سے 1,10,000 یا 1,20,000 1 مہینے کے بعد وصول۔ یہ ربا القرآن ہے، جس کو ربا الفضل بھی کہا جاتا ہے۔ یا انسان کوئی نفع حاصل کرتا ہے، قرض دے دیا، پیسے تو وہ پورے وصول کر رہا ہے لیکن اس سے کوئی نفع حاصل کر رہا ہے، اس سے کوئی کام لے رہا ہے، اس وجہ سے کہ میں نے اس کو قرض دے رکھا ہے، یہ بھی سود ہے۔ اس وجہ سے بھی معاملہ سودی ہو جاتا ہے اور ناجائز ہو جاتا ہے۔
اور اس کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے رہن پر کوئی چیز رکھنا، یعنی کسی نے آپ سے ادھار لیے اور آپ کو اس پر شک ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے واپس کرے گا یا نہیں کرے گا، آپ کہتے ہیں کہ اپنی کوئی چیز میرے پاس رکھ دو۔ اب رہن رکھنے کی اجازت تو شریعت نے دی، کسی چیز کو گروی رکھنا یہ تو شریعت نے اجازت دی، لیکن جو چیز رہن رکھی گئی ہے اب اس چیز سے وہ نفع حاصل نہیں کر سکتا، اگر اس سے وہ نفع حاصل کرے گا تو وہ بھی سود میں داخل ہو جائے گا۔ مثلا اگر کسی نے گھر گروی رکھ دیا، اب وہ گھر سے نفع حاصل نہیں کر سکتا، اس کو کرائے پر نہیں دے سکتا، اس میں خود نہیں رہ سکتا۔ کسی نے گاڑی گروی رکھ دی، اب وہ گاڑی کھڑی رہے گی باؤنڈ ہو کر، لیکن اس سے اگر وہ نفع حاصل کرے گا، استعمال کرے گا تو وہ سودی معاملہ ہو جائے گا۔ اسی طرح دکانیں کرائے پر لی جاتی ہیں اور اس کی ایڈوانس رقم لوگ لیتے ہیں۔ اب مارکیٹ میں کرایہ چل رہا ہے 10,000، تو اس نے کہا کہ لوگوں سے میں 5 لاکھ ایڈوانس لیتا ہوں، آپ مجھے 10 لاکھ ایڈوانس دیں، میں آپ کا کرایہ کم کر دوں گا، 7,000 روپے آپ سے کرایہ وصول۔ تو اب یہ معاملہ بھی سودی ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ایڈوانس جو رقم ہے وہ اس کے پاس قرض ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے، یہ رقم اس کی ہے جس نے وہ دکان کرائے پر لی ہے، وہی زکوٰۃ ادا کرے گا، سارے احکام اسی پر ہوں گے۔ تو اب وہ اس پر قرض ہے اور وہ قرض پر 3,000 روپے کا نفع حاصل کر رہا ہے، اس سے نفع لے رہا ہے، تو اس لیے یہ معاملہ بھی سودی ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر اس صورت کو اللہ نے ذکر فرمایا، اس لیے اس کو ربا القرآن کہا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مخصوص اشیاء میں تبادلہ کرتے وقت اس میں اضافہ وصول کرنا، وہ سود ہے۔ مخصوص اشیاء سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فقد أربى أو استربى فقد حرام، کہ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، اور کھجور کھجور کے بدلے، اور نمک نمک کے بدلے، جب آپس میں ان کا تبادلہ کیا جائے گا تو اس میں کمی بیشی کرنا اور ادھار کرنا، یہ دونوں چیزیں سود کے اندر آ جاتی ہیں، یہ سود بن جاتا ہے۔ اب دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ گندم کو گندم کے بدلے کون خریدے گا، لیکن چونکہ کوالٹیاں ہوتی ہیں ہر چیز کے اندر، اگر کسی کے پاس گندم ہلکی پڑی ہے تو وہ اچھی گندم کے بدلے اپنی گندم کا تبادلہ کرتا ہے، تو شریعت اس چیز کا اعتبار نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے کہ گندم اچھی ہو یا ہلکی ہو، جب آپ نے آپس میں تبادلہ کرنا ہے گندم کا گندم کے ذریعے تو پھر وہ برابر ہونی چاہیے۔ اگر ادھر 5 کلو گندم ہے ادھر بھی 5 کلو گندم، تو پھر تو یہ معاملہ جائز ہے، اور اسی وقت اس پر قبضہ کرنا ہے، نقد، ادھار نہیں ہوگا اس میں، اگر ادھار ہوگا یہ بھی سود بن جائے گا۔ تو ایسا کون کرتا ہے؟ جب انسان کے پاس ہلکی چیز ہوتی ہے تو وہ اچھی چیز کے بدلے تبادلہ کرتا ہے، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ برابر ہوگا، لیکن اب ہلکی چیز اور اچھی چیز اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدل عطا فرمایا کہ جو ہلکی چیز ہے اس کو بیچ دو پیسوں کے عوض، اور ان پیسوں سے اچھی گندم خریدو، تو وہ معاملہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر گندم کے بدلے گندم لی تو اس میں برابری ضروری ہے، آٹے کے بدلے آٹا لیا تو اس میں برابری ضروری ہے۔ اور اگر جنس تبدیل ہو جائے، فقہا نے یہ اصول نکالا کہ 2 ہم جنس چیزیں اور کیلی اور وزنی چیزیں، یعنی جن چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے یا جن چیزوں کو بھر کر دیا جاتا ہے، ماپ کر دیا جاتا ہے، اس کو کیل کہتے ہیں۔ مثلا دودھ جو ہم لیتے ہیں وہ ایک برتن، ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس کو بھر کر، تو یہ کیلی چیز ہے۔ اور اسی طرح جو چیز وزن کر کے لی جاتی ہے وہ وزنی چیز ہے۔ تو ایسی چیز جو کیلی بھی ہو، وزنی بھی ہو اور ہم جنس بھی ہو، تو اس کا تبادلہ کریں گے تو وہ برابر ہونی چاہیے اور وہ سودا نقد ہونا چاہیے۔
اگر برابری نہیں ہوگی اور اس میں ادھار ہوگا تو یہ معاملہ سود میں داخل ہو جائے گا۔ اگر جنس تبدیل ہو جائے، مثلا کوئی گندم کے بدلے جو خریدتا ہے یا چینی کے بدلے جو ہے وہ چاول خرید رہا ہے، اب یہ جنس تو تبدیل ہو گئی، لیکن یہ چیزیں کیا ہیں؟ کیلی اور وزنی ہیں، یعنی ان کو وزن کر کے یا ماپ کر دیا جاتا ہے، تو اب کمی بیشی تو جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں۔ اگر ادھار کرے گا تو یہ معاملہ بھی سود میں چلا جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو اس کی بہت سی صورتیں بن جاتی ہیں جن کو فقہائے کرام مفتیان کی، جیسے پیسے کا تبادلہ ہم پیسے کے ذریعے کرتے ہیں، پرانے نوٹ لے کر نئے نوٹ خریدتے ہیں یا پھٹے پرانے نوٹ ہوتے ہیں تو اس میں بھی جو کمی بیش ہوتی ہے وہ سود ہوتی ہے، یہ جائز نہیں، یہ بھی سودی معاملہ ہوتا ہے۔ کرنسی کا کرنسی کے ذریعے تبادلہ، اگر کرنسی اپنے ملک کی ہے تو اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہم کر سکتے، دوسرے ملک کی کرنسی ہے، ڈالر کے بدلے پیسہ خرید رہے ہیں، پیسے کے بدلے ڈالر خرید رہے ہیں، تو اس میں کمی بیشی تو جائز ہے، لیکن وہ معاملہ بھی نقد ہوگا، ادھار نہیں اس کے اندر چلے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود میں داخل فرمایا اور اس کو حرام فرمایا۔ اس کی بہت سی صورتیں بن جاتی ہیں جس کو مفتیان کرام سے معلوم کیا جا سکتا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ دونوں صورتیں جو قرآن نے حرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ذکر فرمایا، یہ دونوں صورتیں کسی نہ کسی شکل میں رائج ہیں۔ آج بینکوں کے ذریعے جو لین دین کیا جا رہا ہے وہ وہی لین دین ہے جو قرآن کریم میں جس کو حرام قرار دیا۔ اور یہ سود کتنا بڑا حرام کام ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کس قدر قباحت ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود جو آپ کا رہتا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کا رسول کا اعلان جنگ سن لو۔ قرآن کریم الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا پڑھتے جائیے، ہر گناہ کے بارے میں اللہ تعالی نے وعید ذکر فرمائی، لیکن اتنی سخت وعید قرآن کریم کے اندر آپ کو نہیں ملے گی جو سود سے متعلق ملے گی، کہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ، کسی اور گناہ کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا، صرف سود کے بارے میں۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ سود کا ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو سود کا لین دین کرتا ہے وہ قیامت کے دن نہیں کھڑا ہوگا مگر اس حالت کے اندر کہ شیطان نے اس کو چھو کر پاگل بنا دیا، یعنی قیامت کے دن جب اس کو کھڑا کیا جائے گا اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے وہ مجنون ہو، پاگل ہو، بدحواس ہو، نشے کے اندر ہو، ایسی حالت کے اندر اس کو اٹھایا جائے۔ اور آگے فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو پھر تم نے جو سودی معاملہ کیا اصل مال تم واپس لے سکتے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا یمحق اللہ الربا، سود سے مال کم ہوتا ہے، بظاہر مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کا فرما رہے ہیں کہ یمحق اللہ الربا، سود مال کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات سے مال بڑھتا ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے سود سے اتنی بڑی امپائر کھڑی کر لی، تو یہ مال تو زیادہ ہو رہا ہے، مال کم نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کا فرمانا بھی سچ ہے کہ مال کم ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مال بظاہر اس کا ضائع ہو جائے کسی حادثے کی وجہ سے، یا بینک ڈیفالٹ کر گیا، سارا مال اس کا ختم ہو گیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بظاہر مال تو بڑھ رہا ہے لیکن اس مال سے جو نفع حاصل کیا جا سکتا ہے وہ اس کو نفع حاصل نہیں ہو رہا۔ مثلا 1,00,000 روپیہ اس نے سود پر کمایا اور 2,00,000 روپے کا اس کے پلے ایکسیڈنٹ پڑ گیا، خدا نخواستہ۔ 1,00,000 روپیہ سود پر کمایا اور 4,00,000 روپے کی اس کو بیماری آ گئی، تو اب وہ 1,00,000 روپیہ وہ بڑا نہیں ہے بلکہ اس سے اس کا مال کم ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں
کہ یمحقُ الربا، سود سے مال کم ہوتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات سے مال بڑھتا ہے۔ اور 40 احادیث مبارکہ ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی مذمت بیان فرمائی، قباحت کو بیان فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال ہم سواء، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر، سود کے معاملے پر گواہ بننے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ وقال ہم سواء، اور یہ سارے برابر ہیں، سب کو ایک جتنا سود کا گناہ ملے گا، جو گواہ ہے اس کو بھی، لکھنے والے کو بھی، اور سود لینے والے کو بھی، سود دینے والے کو بھی۔ اسی لیے فقہاء کرام بینکوں کی ملازمت کو ناجائز کہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر سود لکھا بھی جاتا ہے، اس پہ گواہ بھی بنا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر امداد اور تعاون کی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ الربا 70 خوبا، سود کے 70 گناہ ہیں، 70 قباحتیں ہیں سود کے اندر۔ ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، سب سے چھوٹی قباحت، سب سے چھوٹا گناہ وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ ماں کے ساتھ نکاح کرنا یہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ ہے، اور اس سے بڑے بڑے گناہ سود کے اندر موجود ہیں، 70 اس کے درجات ہیں۔ کتنی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے ہم جو بھی معاملہ کریں، ہمارے بس کے اندر جو ہو، آج انسان بہانے تراشتا ہے کہ میں سود سے نہیں بچ سکتا، یا آج وہ سود کی صورت نہیں ہے جو وہ اس وقت تھی۔ اس وقت تو غریبوں کا سود ہوتا تھا کہ غریب لوگ ہوتے تھے، کھانے پینے کے کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ کسی سے قرض لے لیتے تھے، تو ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان کو قرض دیا جاتا تھا، تو وہ سود تو حرام تھا۔ آج جو بینکوں سے سود لیا جا رہا ہے وہ تو بڑے بڑے امیر سود وصول کرتے ہیں، بڑے بڑے امیر قرضہ وصول کرتے ہیں، اپنی انڈسٹری لگاتے ہیں، اپنی فیکٹری لگاتے ہیں۔ یہ سود حرام نہیں ہے، کسی غریب کو سود پر پیسے دینا یہ حرام ہے۔ حالانکہ شریعت نے بنیاد کو ذکر کر دیا، وہ بنیاد قیامت تک قائم رہے گی کہ جو بھی قرض، اس پر جو بھی نفع وصول کیا جائے گا وہ سود ہے، چاہے وہ غریب لے یا امیر لے، وہ سود کے اندر داخل ہے اور وہ حرام ہے۔ اس لیے کوئی بہانہ تراش کر، جیسے شراب آج کے دور میں، اس دور میں جو شراب ہوتی تھی وہ انگوروں کو گلا کر اس کو حاصل کیا جاتا تھا، لیکن آج تو شراب بڑی صاف ستھری اور بڑے بڑے برانڈ اس کے نکل آئے، تو یہ شراب وہ شراب نہیں ہے جو اس وقت ہے۔ یا خنزیر کو اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ وہ گندگی کھاتا ہے، تو اس وقت وہ خنزیر گندگی کھاتا تھا، آج تو بڑے بڑے فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صاف ستھرے انداز میں ان کو پالا جاتا ہے، ان کی پرورش کی جاتی ہے، اس لیے خنزیر حرام ہے۔ تو یہ سارے وہ بہانے ہیں جو انسان تراشتا ہے، اور انہی بہانوں میں ایک بہانہ انسان نے تراش رکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو غریبوں کو سود دیا جاتا تھا وہ حرام تھا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو زمانے جاہلیت کی قدریں ہیں وہ میں اپنے پاؤں کے نیچے ان کو کچل رہا ہوں، اور آج سود کو میں حرام کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر جو کسی نے ہمارا سود ادا کرنا ہے ہم وہ سود چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، اور پتہ ہو کہ وہ کتنا سود تھا، 40,000 مسقال، 40,000 مسقال سود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے حاصل کرنا تھا، اور 40,000 مسقال میں کتنا سونا ہوتا ہے؟ تقریباً 3,500 تولہ۔ تو یہ کہنا کہ اس وقت تو غریبوں کا سود تھا، آج امیروں کا سود ہے، یہ صورت جائز ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، سنگین گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی، اور سود لینے والا، دینے والا
کبھی زندگی کے اندر پرسکون نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ ہی انسان کا خالق ہے، اللہ نے انسان کو اصول سکھائے زندگی گزارنے کے، ان اصولوں پر رہ کر انسان زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی برکت والی ہوگی، سکون والی ہوگی، اور اگر ان اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہوگا، برکت نہیں ہوگی، پریشانی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔